السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی اقتداء کے احکام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہل نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام وللضالین کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پس جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدہ میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے۔ حضرات غور کیا آپ نے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے، اس وقت تک تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے تھے، کوئی پیٹھ تک نہ جھکاتا تھا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قومے سے سجدہ میں آنے کے لیے ابھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ امام سے پہلے اٹھنے والے کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو مقتدی سبحان اللہ کہیں، اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ حضرت مسور بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی، تو آپ نے فرمایا، تو نے مجھے یاد کیوں نہ کروایا؟ عورت کی امامت۔ پہلی صف کے وسط میں، دوسری عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، امرہا ان تؤم اہل دارہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی امامت کراتیں اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔ امامت کے چند مسائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صلی رسول اللہ فی حجرتہ والناس یأتمون بہ من وراء الحجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرہ سے باہر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا، آپ نے میرا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا۔ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کر لیا۔ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی۔ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف اور اس کے برابر کھڑا ہوگا۔ نمبر 4، حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہتے، اور آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے تھے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اگر مقتدی میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو تو مرد امام کے دائیں طرف اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی۔ ایک دن آپ نے تکلیف میں تخفیف پائی تو آپ 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ ٹیکے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ نمبر 7، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ معلوم ہوا فرض نماز پڑھ چکنے کے بعد دوسروں کو نماز پڑھا سکتے ہیں۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، آپ نماز پڑھا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کون صدقہ کرے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ السلام علیکم۔